السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت جی؟ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا لطائف جیسے انسانی جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ صدر انسانی مطلب ایک لطائف ہے جس پر وحی کا القاء ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اس پر بھی تھوڑی گفتگو فرما دیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطائف جس طرح نام سے واضح ہے کہ جس میں لطیف رکھنے والا، کثیف ہوتا ہے کثافت والا، اور لطیف کہتے ہیں جو کثافت سے پاک ہو۔ تو 6 مقام ہیں ہر انسان میں جہاں غیر مادی چیزیں، اجسام لطیفیہ روحانیہ طبقے سے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب پہ نازل القرآن علی قلبک، تو قلب پہ آیا اللہ کا پیغام۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ خاموشی جو ہے بیان کو جنم دینے والی تھی، تو قلب سے پھر وہ خون کے ذریعے دماغ میں آتا ہے، دماغ اور کیفیات اور محسوسات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے، جس طرح مراقبے میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نبی اور عام انسان کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں یہ ما فوق الفطرت انسان خدا پیدا کرتا ہے، ما فوق الفطرت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج کون سی فریکوینسی ہے جو چمٹی کی آواز سن لے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی۔ قرآن نے بتایا کہ وہ تو عام آدمی تو یہ نہیں سن سکتا ہے چمٹی کی آوازیں، جو رسولوں نے سن لی، جو نبیوں نے، ہر زبان سے واقف ہونا انبیاء کا، اخبار بالغیب۔ تو یہ ما فوق الفطرت انسانی لبادے میں یہ امری معجزے ہوتے ہیں اور تشریمی معجزے ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا قلب کے ذریعے جو ہے قرآن آتا ہے، اور قلب سے پھر دماغ میں اور پھر بیان اور زبان پہ آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اب الوحیہ کا جو لطیفہ ہے وہ قلب ہے۔ اسی طرح یہ سینہ جو ہے پنجرہ جس کو کہتے ہیں، صدر جس کو کہتے ہیں، صدر، تو صدر جو ہے یہ نوری الہام جو انسان کو خدا کی طرف سے مراقبے کے ذریعے، مطلب سچے خوابوں کی صورت میں یا کتاب مبین کے حاضر حال میں جو مطالعہ ہوتا ہے، وہاں جو مطلب ایک حقیقی فیصلے سامنے آتے ہیں حال کی ہوئیت میں، تو وہ جو ہے نا صدر کے ذریعے آتے ہیں۔ تو جس طرح وہ سورہ صدر علم نشرح لک صدرہ کا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح یہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے کو نوری الہام سے پور کر دیا ہے، مطلب ہے وہ اس میں وحی کے ساتھ آپ کا نوری الہام جو ہے وہ بھی کامل ہے، اور اس کو چوڑا کر دیا ہے، صدر کو پھیلا دیا ہے مطلب علم سے۔ تو اسی طرح جو ہے اب ابلیس ہے، یہ وسو سے ڈالتا ہے، تو اب یہ اس جگہ نہیں جا سکتا جہاں نوری الہام کا مقام ہے یا جہاں قلب کا مقام ہے۔ تو وہ زیر ناف اس کے جو ہمارے مسام ہیں ان سے انٹر کر کے پھر یہ خون تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور پھر دماغ اور سوچوں میں آتا ہے اور اپنے آپشنز پیش کرتا ہے اور اپنا نظام دکھاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے مطلب اسی طرح جو پیشانی ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک آدمی ہے تو کوئی خوف موت شیر یا سانپ کا وہ آ جاتا ہے، تو اس وقت دیکھیں یک دم جو ہے وہ سلسلہ چینج ہونے لگ جاتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر اور ہو جاتا ہے، خوف میں کبھی الٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ کانپنے، تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ یا آپ دیکھیں ہمارے بڑے صدر تھے جنرل ضیاء الحق، لیکن کیونکہ تقریر وہ نہیں کر سکتے، عام آدمی کو تقریر کرائیں تو وہ عام آدمی جانتا ہے کہ جو ہے نا کوئی یہ مجھے ماریں گے نہیں، لیکن پھر بھی وہ تقریر میں آپ دیکھیں جو تقریر نہ کر سکتا وہ ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، اس کے الفاظ جو ہے
وہ ہو جاتے ہیں، کبھی کھانستا ہے، کبھی وہ، کیونکہ وہ نظریں دیکھتا ہے کہ یہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ نظروں کا جو ہوتا ہے نا، سب نظروں کا نقطہ ارتکاز وہ اس کا پیشانی مان جاتی ہے۔ تو اس سے جو نظروں کی جو بات نظریں ہیں، جو انسان کی اٹینشن ہے، جو انسانوں کے اندر چھپی ہوئی یا موجود میں چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے، تو اس کو وہ فیس نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، لیکن اسٹیج پہ ہم پہلے جب مجلس پڑھتے تھے اسٹیج پہ جاتے تھے بھول جاتے تھے، حالانکہ پہلے گھنٹہ وہ جو ہے نا یاد کرتے تھے کہ یہ ربائی پڑھنی ہے، لیکن ابتدا میں وہ بھول جاتی تھی، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ جو نظریں آ رہی ہوتی، جو اٹینشن تھی، جو موجود میں احساس تھا، وہ جو ہے نا وہ بھلا دیتا تھا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ 6 لطائف ہیں، جن میں ماتا ہے، جس میں صدر ہے، جس میں قلب ہے، جس میں زیر ناف ہے، اور جس میں 1-2 مقام اور بھی ہے جو اسی سینے کے فرنٹ پہ موجود ہے۔ تو اس میں سے ناف اور صدر کے درمیان ایک مقام ہے۔ تو یہ جتنے بھی خوف ہے، ڈر ہے، اس سے جو انسان کی وہ حالتیں بدل جاتی ہیں، قلب ہے، وہی ہے، ان کا تعلقات لطائف سے ہوتا ہے۔ اب ہر فرقے نے لطائف کو کامل کرنے کی ریاستیں بتائی ہیں کہ ان لطائف کو کس طرح پریکٹس کے ذریعے، یوگا کے ذریعے ان کو کامل کیا جائے، تاکہ نوری الہام جو ہے نا ان کے لیے رستہ کھلا رہے، ابلیس کی جو انٹرنس ہے اس کو بند کیا جائے، وہ جو ہے نا مساموں کی اس مقام پہ پہرے لگا دیے جائیں، اور جو ہے مطلب ہے اس طرح وشو سے اور ان کا نظر بد کا تدارک کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے نا اس کو ریاستیں پیش کی ہیں، اس میں نقش بندی دیکھیں، چشتی دیکھیں، سور وردی دیکھیں، تو ان میں جو ہے نا لطائف کی کاملیت کی ریاستیں ہیں کہ کچھ ایسی خوراکیں خشت پارا، جس طرح دیکھ خشت اینٹ کو کہتے، وہ خشت پارا کے ذریعے جو ہے اپنے لطائف کو کامل کرنے کا انہوں نے فلسفہ دیا۔ 1000 میخی کا کس نے دیا؟ تصوف کے آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، جو تصوف کی بنیادی نکات ہے پہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں 1000 میخی آپ کے سامنے آئے گی، میخوں کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے اس کے ذریعے وہ اپنے کو کامل کرتے تھے، اس طرح لطائف کو۔ لیکن ہماری جو سرخ پوشی ہے اس میں دھمال اور ماتمداری ہے، دھمال اور ماتمداری ہے، کیونکہ وہ جو ریاضت کرتے ہیں لطیفہ قلب اور صدر کی، وہ لا الہ الا اللہ کی وہ لگاتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کہتے تھے وہ مولوی جھلی مار رہا ہے، جھلیاں شروع ہوئے، وہ جھلی جو ہوتی تھی وہ لا الہ کی جو 1 ضربی 2 ضربی 6 ضربی ریاستیں ہوتی تھی۔ تو لیکن یہ فقر جلالیہ حسینیہ میں یہ ہے کہ یہ لا الہ کی جو ریاضت ہے کہ لا کو کھینچ کر الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، تو سینے کے ساتھ قلب جو ہے وہ جو ہے نا اللہ اللہ کے اس پہ لے پہ لگ جاتا ہے، تو اس سے لطائف کامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ریاضت جو ہے نا یہ بہت اونچی ہے، لا الہ۔ اب لا الہ سے آگے تو کوئی، اللہ سے آگے تو کوئی ہے نہیں، تو اس طرح وہ عام انسان اور عام معاشرتی زندگی میں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، سوائے اس کے کہ وہ وقت جو ہے نا عبادت میں گزر جاتا ہے اپنی ذات کے لیے انسان کا، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں دیتی، یا معاشرے پہ یا ادب پہ وہ نہیں ڈالتی اثر۔ تو ہماری جو یہ ریاضت ہے ہماری برسی کے ساتھ یا حسین سے ہوتی ہے، یا سینے پہ ہم یا حسین حیدر حسن کی ضربیں لگاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ نوری رقص بھی سامنے آتا ہے جسے دھمال کہتے ہیں، اور جو ہے نا نوری رقص کے ساتھ وہ برچیوں کی چھم چھم بھی آتی ہے، اور جو ہے نا ظالم اور مظلوم اور جو محاسبہ ہوتا ہے وہ خود سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ظلم ہوا ہے، ظلم کے خلاف احتجاج میں یہ سرخ پوشی ہے۔ اس لیے یہ جو ہم برچیاں مارتے ہیں، خون کا ماتم کرتے ہیں، یہ ہمارے فقر میں لطائف کی ریاضت کی دھمال ہے، جس سے ہم اپنے لطائف کو کامل کرتے ہیں، اور اس کا معاشرے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نوح خانی آ گئی ہے، کتنے نوح خان ہیں پاکستان میں، ہزاروں لاکھوں روپے ان کی روزی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان اسی مجلس سے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ اردو ادب کو پڑھیں گے تو میر انیس اور مرزا دبیر کو آپ پڑھیں گے، اور شبلی نعمانی میں موازنہ ان کا کیا ہے، اور بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے ان کے اسلوب پہ، کیونکہ انہوں نے جتنی باتیں تھیں وہ کہہ دی کربلا کے واقعات میں، تو ایک نئی زبان وجود میں آئے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبانیں جو ہیں یہ کیوں مختلف ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ماؤں کی اولاد ہیں، تو آج زبانیں کیوں تبدیل ہیں، رنگ کیوں تبدیل ہے، افریقن کالے ہوتے ہیں، وہ سفید ہوتے ہیں، چینی کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس کے ناک کی بناوٹ آنکھوں کی کہ یہ تو چینی ہے، چائنیز ہے،
اس طرح جو ہے نا یہ راز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہے، لیکن وہ اور کسی پروگرام میں بتاؤں گا.